فیصل آباد پاکستان سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. وعلیکم السلام. حضور شیخ سلیم احمد فیصل آباد پاکستان سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. فاتح مکہ کی جی ٹھیک. حضور آپ کی جب ہجرت ختم ہوگی تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ہجرت ختم ہوگی تو آپ بھی فاتح کی حیثیت سے اگر آپ کے خیال کے مطابق واقعات چلیں تو پھر ایسے ہی ہوگا. جی اگر آپ کا خیال میری ہجرت اور اس کے خیالات ڈھالنے والا بنا جی تو پھر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. انشاءاللہ. نہیں ایسا نہیں ہوگا. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. بالکل جی. اللہ کی آپ کے خیالات کا اللہ کے چاہنے میں کوئی دخل نہیں. ہاں صحیح. آپ سوچیں بنائی پھریں جو مرضی. جی آپ کی سوچیں اور ہیں, اللہ کی تقدیر اور طرح چلتی ہے اور وہ اس بات سے آزاد ہے کہ کس موقع پر کس طرح کا مضمون ظاہر فرمائے. ہجرت کو مضمون قرآن کریم میں پھیلا پڑا ہے. ہر ہجرت کا انجام دوسری ہجرتوں سے مختلف ہوا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تھی, ایک یونس علیہ السلام کی ہجرت تھی, ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تھی, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے. ہجرت اپنی ذات میں سب میں مشترک ہے. اللہ کی خاطر ہوئی یا لوگوں نے مجبور کر دیا, مگر ہر ایک کا انجام الگ الگ ہوا ہے. بعض ہجرتوں سے واپسی نہیں ہوئی. حضرت مسیح کی ہجرت سے کہاں واپسی ہوئی؟ جی حضرت یونس کی کہاں واپسی ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ کی کب ملک مصر میں واپسی ہوئی تھی؟ تو اول تو واپسی کا جو آپ نے تعلق ہجرت سے باندھ رکھا ہے یہ درست نہیں ہے. ہجرت کے نتیجے میں برکت اور وسعت اور فتوحات ملتی ہیں, یہ قطعی بات ہے. واپسی کا معاملہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. وہ خدا جس نے قرآن آپ پر فرض کیا رادو کا علامات, وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ رادو کا علامات, تو ضرور لازم تجھے وہ واپس اس جگہ لے کے آئے گا. یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص پیشگوئی تھی جس پیشگوئی کو شان کے ساتھ پورا ہونا تھا. اس لیے ہجرت کے متعلق یہ جو تصور باندھ رکھا ہے آپ نے کہ ہر ہجرت کرنے والا واپس اپنے وطن ضرور پہنچتا ہے, یہ درست نہیں. حضرت مسلم موعود نے قادیان سے ہجرت کی تھی. جی کہاں دفن ہے؟ ربان دارالہجرت میں. جی تو اس لیے یہ جو مضمون آپ نے خود بخود بنا لیے ہے یہ اللہ پر ٹھونسا نہیں جا سکتا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کو وہ ہجرت بنائے جو وطن کی واپسی والی یعنی زندگی میں واپسی کی توفیق پاتی ہے. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آمین. السلام علیکم. شکریہ جی. وعلیکم السلام. جو انڈونیشیا سے ہیں ان کا ایک سوال ہے اگر حضور کی اجازت. وہ کہتی ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی نے ایک عیسائی لڑکے سے چرچ میں شادی کی اور کچھ عرصے بعد ان کی پھر علیحدگی ہو گئی. اس کے بعد اس لڑکی نے دوبارہ بیعت کی اور لڑکا بھی مسلمان ہو گیا اور وہ قاضی کے پاس گئے کہ ہمارا دوبارہ نکاح کرا دیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نکاح قائم ہے, ختم نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں اسلامی پوزیشن کیا ہے؟ اسلامی پوزیشن یہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو قرآن کریم غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے وہ لڑکا تو مسلمان ہوا کہ نہیں, یہ لڑکی غیر مسلم ہو گئی جس نے قرآن کی تعلیم کے خلاف ایک غیر مسلم سے شادی کی ہے. اور غیر مسلموں کی شادیاں قانونی طور پر تسلیم کی جاتی ہیں. اس لیے مذہب کا معاملہ بیچ میں اتفاقی آیا ہے. ایک اسلام کی نافرمان لڑکی نے ایک شادی کی, اس کی شادی دنیا کے قوانین کے مطابق درست ہے اور اس کی اولاد جائز ہوگی. جماعت احمدیہ اس معاملے میں ایسے فتوے نہیں دیتی کہ ایسی لڑکیاں جنہوں نے اسلام کی قدروں کو چھوڑ کر شادی کی ہے ان کی اولاد نعوذ باللہ ولد الحرام ہے. ہمارا یہ موقف ہے
کہ مذہبی لحاظ سے اس کی غلطی کی سزا اسے خدا دے گا۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، یہ ایک عالمی قانون ہے، اور اس عالمی قانون کے مطابق ہر شادی جو ملکی دستور کے مطابق کھلم کھلا ہو اور مخفی پہلو نہ رکھتی ہو، وہ جائز ہوتی ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا، یہ اصول غلط ہوتا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے مشرک جوڑے مسلمان ہوئے تھے، سب کا نکاح دہرایا جاتا، کسی کا نکاح نہیں دہرایا گیا۔ سب سے بڑی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام سے پہلے آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور جب اسلام نازل ہوئے آپ نے دوبارہ نکاح نہیں پڑھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو نکاح کے تعلق میں مخاطب کرنے والی آیات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی آیت جو نکاح پہ پڑھی جاتی ہے، اس میں دین کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی جو آیات منتخب فرمائیں، ان میں پہلی آیت آپ یہ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام۔ اس ساری آیت میں کہیں مسلمان ہونے کا، اس کے عیسائی ہونے کا، یہودی ہونے کا، کسی مذہب کا ذکر تک نہیں ملتا۔ مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان۔ ان کے واقعات کیا بیان ہوئے؟ تمہارے آباء و اجداد کا یہ حال تھا، اس سے تم یوں بنے ہو، اور آئندہ تم سے یہ ہونا ہوگا۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ رحمی معاملات میں تم اللہ سے التجائیں کرتے ہو، اور تساءلون بہ والارحام، اس لیے تقوی اختیار کرو کہ تم خدا ہی سے مانگتے ہو۔ والارحام، اور ارحام کے تعلق میں خصوصیت سے جس سے مانگتے ہو اس پر نگاہ رکھنا۔ اب بتائیں یہاں کس مذہب کا ذکر ہے؟ نہ اسلام کا، نہ عیسائیت کا، نہ یہودیت کا۔ بس نکاح کو اسلام ایک عالمی ضرورت کے طور پر تسلیم کرتا ہے، اور نکاح کے بعد ایسے شخص کے بچوں کا یا خاوند کا یا دونوں کا اکٹھے مسلمان ہونا، ان پر اسلام لانے کے لیے نئی رسومات عائد نہیں کرتا۔ ان کو اثر نو اسلام کی رسومات نہیں، شادی بیاہ کی وہ رسومات جو اسلام میں چلتی ہیں، وہ ان پر دوبارہ فرض نہیں کرتا۔ اگر یہ بات درست نہ ہو تو ساری دنیا ولد الحرام ہے، صرف مولوی کا نکاح جائز، باقی سب جھوٹے۔ میرا سوال نادیہ طاہر صاحبہ کا ہے، جو سوئٹزرلینڈ سے ہیں۔ جی، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ لا مذہب، اب لوگ کہتے ہیں کہ مذہب تمام فسادات کی جڑ ہے، اور پھر وہ مثالیں دیتے ہیں جیسے ہندو، مسلم اور یہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، اور جو آج کل افغانستان میں ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کون سے کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں؟ جو سب سے خوفناک جنگ دنیا میں لڑی گئی ہے